دین کلام میں سے دیکھیں جن کے پاس خداوند کا مقدس کلام ہے وہ میرے ساتھ آج خداوند کے کلام کو نکالیے مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 7 آیات کو بڑے غور سے سنیے گا۔ کتاب مقدس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اپنے داہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغدانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ خداوند اس پاک کلام کے ذریعہ سے آج کی خوبصورت صبح ہم سب کو اپنی لازوال برکت سے نوازے۔ آئیے خداوند کے حضور تشریف رکھیں۔ میرے بہن اور بھائیوں، ابھی ہم نے خداوند کے زندہ مقدس اور لا تبدیل کلام کے اندر سے جس حوالہ کو لیا ہے، اس حوالے کی بابت میں پوری 7 آیات کو تو یہاں پر بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن آج کی جو کلیدی آیت ہے یا سندی آیت ہے یا مرکزی جو آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 2۔ اس آیت کو ذرا غور سے سنیے گا تاکہ ہم اس آیت کے مفہوم کو یا اس کے معنی کو سمجھ سکیں۔ اس آیت کے اندر لکھا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر جانتا ہوں۔ یہ غور طلب باتیں ہیں، مہربانی کر کے ان باتوں کو اپنے لیے لیجئے گا۔ کتاب مقدس میں خداوند یسوع المسیح کے یہ الفاظ ہیں۔ اب یہ جو کلیسیا ہے، اس کلیسیا کے ایک چھوٹا سا تعارف آپ سبوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کلیسیا جو ہے قدیم روم کے صوبہ آسیا کے ایک شہر کا نام افسس تھا، اور یہ افسس شہر جو ہے اس کے اندر مقدس پالوس رسول نے بہت زیادہ منادی کی، یعنی 2 سال تک مقدس پالوس رسول متواتر افسس کے شہر میں خدا کے کلام کی بشارت کو اور خداوند یسوع مسیح کی ذات اور اس کی زندگی اور اس کی حیات طیبہ کو ان کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا، اور یسوع مسیح کو ہر وقت وہ ان کے سامنے پیش کرتا تھا۔ اب اس شہر کے اندر پوری دنیا کا ایک عجوبہ تھا۔ اس وقت کے قدیم وقت کے 7 عجوبوں میں اس شہر کے اندر ایک عجوبہ تھا جس کو دیوی ارتمس یا ڈائنا دیوی کے مندر کے نام سے جانا جاتا۔ یہ مندر بھی ان عجوبوں کے اندر شامل تھا، اور جو اس مندر کے اندر ارتمس دیوی کا سٹیچو یا بدھ یا مجسمہ رکھا گیا تھا، اس کو بھی اس وقت کے دنیا کے 7 عجائبات کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ مہربانی کر کے ذرا میرے ساتھ اعمال کی کتاب نکالیے۔ یہ اعمال کی کتاب ہماری مسیحی قوم کی یا پوری مسیحیت کی جو ہے یہ ایک ہسٹری کی کتاب ہے۔ اعمال کی کتاب نکالیے، اس کے 18ویں باب کو کھول لیجئے، اور اس کے 18ویں اور ساتھ اس کے 19ویں باب میں بھی ہم اس چیز کو دیکھ سکیں گے۔ اب 18ویں باب کو ہم پڑھیں گے 18ویں آیت سے۔ لکھا ہے کہ پس پالوس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا
اور چونکہ اس نے منت مانی تھی اس لیے کنکھریا میں سر منڈوایا اور جہاز پر سوریا کو روانہ ہوا، اور پرسکلا اور اکولا اس کے ساتھ تھے۔ اب غور طلب بات ہے آگے، اور افسس میں پہنچ کر اس نے انہیں وہاں چھوڑا اور آپ عبادت خانہ میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا۔ جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ اور کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہ، تو اس نے منظور نہ کیا، بلکہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا، اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا۔ افسس سے جہاز پر روانہ ہوا، پھر کیسریا میں اتر کر یروشلم کو گیا اور کلیسیا کو سلام کر کے انطاکیہ میں آیا، اور چند روز وہاں رہ کر روانہ ہوا، اور ترتیب وار گلیتیا کا علاقہ اور فروگیا سے گزرتا ہوا سب شاگردوں کو مضبوط کرتا ہے۔ یعنی یہ پالوس رسول کی خدمت اس وقت کے بڑے نامور دنیا کے اندر مشہور و معروف شہر کے اندر ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر دیوی ارتمس کا مندر ہے، اور یہ ایسا مندر ہے کہ پوری دنیا کے بت پرست اقوام، چاہے ان کا علیحدہ مسلک کیوں نہ ہو، پوری دنیا کی اقوام جو ہے، جو بت پرست اقوام ہے، سال کے بعد آسیا صوبہ کے اندر اس شہر میں آ کر وہ اس مندر میں دیوی ارتمس کی پوجا کرتے۔ یعنی دیوی ارتمس کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں تو یہ 18واں باب گزارش ہے کہ اس کو آپ گھر جا کے بھی پڑھیے گا، لیکن 19ویں باب کے اندر ہم جاتے ہیں۔ 19ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، جب پالوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا، اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ وہ سب تخمیناً 12 آدمی تھے۔ اب اس افسس شہر کے اندر یہ جو 12 اشخاص ہیں، ان کو خدمت کے لیے مقدس پالوس رسول یہاں پر چن رہے ہیں، ان کو خدمت پر مامور کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ پھر وہ عبادت خانہ میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا، لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے، بلکہ لوگوں کے سامنے اس تاریخ کو برا کہنے لگے، تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر دیا۔ اب مقدس پالوس رسول جب افسس کے اس شہر کے اندر یسوع مسیح کی منادی عروج پر کر رہے ہیں، اور خاص کر یہودیوں کے عبادت خانہ کے اندر، تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ 3 ماہ تک دلیری سے، کوئی ڈر نہیں اسے، کوئی خوف نہیں، کچھ اس نے چھپایا نہیں، کوئی دو رائے دے کر اس نے بات نہیں کی، بلکہ جو کچھ اسے شریعت سے، صحائف انبیاء سے اور زبور کی کتاب سے ملا ہے، یا اسے جو سونپا گیا ہے، وہ ایمانداری کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ یہودیوں اور غیر قوموں کے سامنے یسوع مسیح کی اس بابرکت زندگی کو پیش کر رہا ہے۔ اب لکھا ہے کہ ان 3 ماہ کے اندر جب بہت سے لوگ خلاف ہو گئے، جب بہت سے لوگ پھر گئے، تو لکھا ہے کہ اس نے شاگردوں کو الگ کیا اور ان مخالفین سے علیحدہ ہو گیا۔ اب علیحدہ ہونے سے مراد پتہ کیا ہے؟ اب وہ یہودیوں کی عبادت خانہ کے اندر جا کر بحث نہیں کر سکتا، خدا کا کلام نہیں سنا سکتا۔ اب وہ کسی چوراہے پر، کسی گلی کی نکر پر، کسی موڑ پر جا کر کسی شخص سے بات چیت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سچائی کے ساتھ خدا کے کلام کو پیش کرتا ہے، اور سچائی کے کلام کی مخالفت کرنے کے لیے ابلیس نے وہاں پر سب سے پہلے یہودیوں کو اٹھا کھڑا کیا۔ اب کتاب مقدس میں آگے لکھا ہے کہ جب اس نے شاگردوں کو ان میں سے الگ کر لیا، تو وہ چپ نہیں بیٹھا رہا، یا اس نے خدمت کو چھوڑ نہیں دیا، یا وہ بے دل نہیں ہوا کہ اب دنیا مخالفت کر رہی ہے۔ ایک شخص
مخالفت پر تلا ہوا ہے اور وہ مجھے مار ڈالنے کی کوشش میں ہے اور وہ مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں، سو اس نے اپنے شاگردوں کو الگ کیا اور کتاب مقدس میں آگے لکھا ہے، 10ویں آیت سے پڑھتے ہیں، 9ویں آیت کے آخری حصے سے، لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے بلکہ لوگوں کے سامنے اس تاریخ کو برا کہنے لگے تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسہ میں بحث کیا کرتا تھا۔ 2 برس تک یہی ہوتا رہا۔ اب یہ شخص جو رسول اعظم ہے، جو ایک مبشر ہے، اس نے اپنی خدمت سے اکتاہٹ محسوس نہیں کی، اس نے مخالفت کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لیا، کیونکہ جب آپ خدا کا کام کرتے ہیں تو خدا آپ کو دلیری کی روح بخشتا ہے، جس طرح مقدس پالوس رسول بڑی دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کو افسس میں پیش کر رہا ہے، ایسا شہر جس میں چاروں اطراف مندر ہی مندر اور بت پرستی کے علاوہ عیاشی، حرام کاری، زنا کاری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کے لوگ، ورلڈ کے لوگ عیاشی کرنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں، دیوی ارتمس کو پوجنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں۔ اب خدا کے بندہ نے کیا کیا کہ اس نے الگ لکھا ہے کہ ترنس کے مدرسہ میں، اب ترنس ایک فلسفی ہے اس وقت کا، یونانی فلسفی ہے، اور اس کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہال، ایک جگہ ہے جس میں اس نے اپنا مدرسہ کھولا ہوا ہے۔ پھر سن لیجئے کہ ترنس نامی ایک شخص ہے جو یونانی فلسفہ کا ماہر تھا، اور اس نے اپنے مدرسہ کا نام یا اس کے مدرسے کا نام مشہور تھا اس کے نام سے، ترنس کے نام سے۔ اب اس مدرسے والے شخص کے پاس مقدس پالوس رسول چلا جاتا ہے۔ مقدس پالوس رسول اس سے بات چیت کرتا ہے کہ یہ جو جگہ، یہ جو حال جو ہے، اس میں مجھے بھی کچھ گھنٹوں کے لیے ٹائم چاہیے، اور ان کی بات اس طرح سے مکمل ہوتی ہے۔ اب یہ اس مدرسے والے کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے کہ میں تجھے ماہانہ رینٹ دیا کروں گا، مجھے 3-4 گھنٹے کے لیے ہر روز یہ جگہ چاہیے۔ جس طرح دبئی کے اندر یا عرب امارات کے اندر یا یورپ کے اندر ایک ہی جگہ ہے، وہیں پر شادی کا فنکشن ہوا، وہیں پر عبادت ہوئی، وہیں پر کلب ڈانس ہوا، یعنی ایک ہی جگہ مختلف کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اب اس نے اس فلسفی کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے، عہد کر کے، اسٹامپ کر کے اس جگہ کو 2 سال 4 گھنٹے کے لیے، یہ وہاں پر 4 گھنٹے کے لیے اس ہال کے اندر بیٹھتا، یہودی آتے، غیر قوم کے لوگ آتے، اور یسوع مسیح کی بابت مقدس پالوس رسول سے وہ سیکھتے۔ 2 سال متواتر، یہ ڈرا نہیں مخالفت سے کہ میری روزی روٹی کا کیا بنے گا یا میرا کیا بنے گا، میں تو پہلے ہی بیمار ہوں۔ اس نے ڈر کو اپنے دل سے نکالا ہوا ہے، اگر یہ ڈرتا ہے تو صرف خدا کی ذات سے۔ اور جب یہ وہاں پر ترنس کے مدرسہ کے اندر منادی کرتا ہے، اور 2 برس تک ایسا ہوا، آگے لکھا ہے، یہاں تک کہ آسیا کے رہنے والوں، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خداوند کا کلام سنا، اور خدا پالوس کے ہاتھوں سے خاص خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے، اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھی، اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھی۔ مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے، یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر یسوع، خداوند یسوع کا نام یہ کہہ کر پھونکے کہ جس یسوع کی پالوس منادی کرتا ہے، میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب اس مدرسہ کے اندر مقدس پالوس رسول کے پاس بہت سارے یہودی، بہت سارے خدا کے کلام کو سننے کے لیے آتے، تو خدا کا کلام جو ہے وہ کبھی بے تاثیر اور بے انجام واپس نہیں لوٹتا، انجام تک پہنچتا ہے، انسان کی زندگی کے اندر تاثیر کرتا ہے۔ اب جن لوگوں کی زندگی کے اندر خدا کے کلام نے تاثیر کی،
جن لوگوں کی زندگی کے اندر خدا کے کلام نے جڑ پکڑی، وہ لوگ پالوس رسول کی اس جماعت کے ساتھ مل گئے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک چھوٹی سی مسیحی کلیسیا جو ہے اب اس کا سٹارٹ وہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ ابتدائی بات ہے۔ اب افسس کے شہر کے اندر مقدس پالوس رسول کے ذریعہ سے اس کلیسیا کا آغاز ہو رہا ہے، جسے افسس کی کلیسیا کہا گیا ہے۔ اب پالوس رسول اس کلیسیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی بیماریاں دور ہو رہی ہیں، معجزات ہو رہے ہیں، بدروہیں بدنوں کو چھوڑ کر نکل رہی ہیں۔ اور جب غیر اقوام کے اور بالخصوص یہودیوں کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ پالوس رسول جس میں بری روح ہے، جب بری روح کے کسی شخص کو یا مرد کو یا عورت کو اس کے پاس لے کر آتے ہیں تو یہ یوں ہی ہاتھ رکھتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ یسوع کے نام سے نکل جا، تو وہ نکل جاتی ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ یسوع کے نام سے یہ بیماری جاتی رہے تو اسی دم وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ یسوع کے نام سے معجزہ کرتا ہے تو اسی وقت معجزہ ظہور میں آتا ہے۔ اس وقت کے یہودی رہنماؤں، آگے آپ ایک کہانی پڑھ سکیں گے کہ ایک سردار کاہن سکوا کے 7 بیٹے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا کاروبار کم ہوتا جا رہا ہے، ہم سے لوگ بدروہیں نکلوانے کے لیے نہیں آتے، ہمارے پاس لوگ جھاڑ پھون کروانے کے لیے نہیں آتے، تعویذ گنڈا لینے کے لیے نہیں آتے، تو انہوں نے اپنا رنگ بدلا۔ اب وہ کرتے کیا؟ انہوں نے رنگ کیا بدلا یا کیا انہوں نے طریقہ استعمال کیا؟ کوئی مریض ان کے پاس آیا تو انہوں نے بھی مریض پر ہاتھ رکھ کے اپنی جھاڑ پھونک کرنا شروع کی، اور اینڈ میں کہا کہ جس یسوع کا نام لے کر پالوس رسول بدروہوں کو نکالتا ہے، ہم بھی اسی کے نام سے تجھ کو حکم دیتے ہیں کہ تو نکل جا۔ یعنی غیر اقوام سے ہٹ کر یہودی لوگوں کے ذریعہ سے بھی یسوع مسیح کے صرف نام کی قدرت دیکھیے۔ وہ 7 بیٹے یا وہ خاندان یسوع مسیح کو مانتا نہیں ہے، یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن ان کا خاندانی مشغلہ یہ ہے کہ وہ روحانی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس سے کچھ بن نہیں پایا۔ ایک وقت آیا کہ ایک مریض ان کے پاس لایا گیا، جب انہوں نے اسی روٹین کے مطابق جھاڑ پھونک کرتے ہوئے اینڈ میں یہ کہا کہ جس پالوس کے نام کو لے کر وہ کہتا ہے کہ بدروہوں کو نکل جا، ہم بھی یسوع نام کے وسیلہ سے کہتے ہیں کہ بدروہوں کو نکل جا۔ اب یہ کیس بڑا تھا۔ اب اس شخص میں سے بدروح ان سردار کاہن کے بیٹوں کے ساتھ بات کرتی ہے، اور اس کی بات یہ ہے کہ میں پالوس رسول کو بھی جانتی ہوں جس کا آپ نے نام ابھی لیا ہے، میں یسوع مسیح کو بھی جانتی ہوں جس کا نام ابھی آپ نے لیا ہے، میں پالوس کو بھی جانتی ہوں، یسوع کی بھی جانتی ہوں، تم کون ہو؟ اور لکھا ہے کہ اس وقت ان کا کام الٹا پڑا، بدروہوں نے ان کے کپڑے پھاڑے اور ننگا کر کے شہر میں ان کی دوڑ لگوا دی۔ اور یہ بھی ایک مقدس پالوس رسول کی جیت تھی۔ نقل مکانی ساتھ ساتھ ہے، نقل مکانی ہر چیز کی ساتھ ساتھ ہے۔ پالوس یسوع مسیح کا ایک رسول، یسوع مسیح پر ایمان لایا، یسوع مسیح کے تابع ہوا، یسوع مسیح کی خدمت میں آ گیا، لیکن یہ سکوا کے بیٹے جو ابھی نام مسیح پر ایمان لائے ہیں، نام مسیح کو قبول کیا ہے، لیکن وہ دعا کرتے ہیں، یہ یہودی ہیں، لیکن یہودی آج تک بھی یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے۔ میرے بہن اور بھائی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ایمان پر کھڑے رہ سکے۔ اور جب ہم اس کی بابت دیکھتے ہیں تو اس شہر کے اندر دیوی ارتمس کا مندر تھا، اور اس مندر کے اندر جو دیوی رکھی گئی تھی اس کی بابت اسی 19ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ زیوس دیوتا نے اسے آسمان سے زمین پر بھیجا۔ یعنی ان کے تعلیم کے مطابق، یونانیوں کی تعلیم کے مطابق، رومیوں کی تعلیم کے مطابق، بابلیوں کی تعلیم کے مطابق کہ ڈائنا دیوی یا ارتمس دیوی جو ہے وہ آسمان کی ملکہ ہے، اور زیوس دیوتا جو ہے
وہ آسمان کا مختار کل ہے، اور زیوس دیوتا نے اس کو زمین پر پھینکا۔ اور قدرت کی بات دیکھیے کہ آپ نے اکثر اس وقت دیکھا ہوگا کہ مجسمہ سازی بڑے عروج پر تھی، لوگ پہاڑوں کو مولڈ کر کے اس میں شبیہ کھود کر بڑے بڑے مجسمے بالکل پہاڑوں کے اندر بنا ڈالتے تھے، پھر بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر وہ مجسمے اور بت بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب یہ کوئی پتھر کی دیوی نہیں، یہ کوئی پلاسٹک پیرس کی دیوی نہیں، یا یہ کنکریٹ کی دیوی بنی نہیں، یہ لکڑی کی دیوی ہے، یہ لکڑی کا سٹیچو ہے، یہ لکڑی کا بت ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک اس دیوی ارتمس کے لکڑی کے بت پر مختلف بت پرستی عبادات کے سائن سمبل جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ 19واں اور 18واں باب پڑھیں گے تو اس مندر کا جو پجاری تھا، دراصل اس کا جو اپنا ذاتی بزنس تھا وہ گولڈ کا یعنی سونے کا سوداگر تھا، اور مندر کا ساتھ ساتھ پجاری بھی ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ ارتمس کے روپیلے مندر کا دمیتر سونار پجاری تھا، اور جب دمیتر سونار نے اس چیز کو دیکھا، میرا خیال ہے کہ آپ دوبارہ ایمان کی کتاب نکال لیں اور ہم اس حقیقت کو بھی وہاں سے پڑھ سکیں گے۔ 19ویں باب کی 23ویں آیت سے لکھا ہے، اس وقت اس تاریخ کے بابت بڑا فساد اٹھا، کیونکہ دمیترس نام ایک سونار تھا جو ارتمس کے روح پہلے مندر بنوا کر اس پیشہ والوں کو بہت کام دلوا دیتا تھا۔ اس نے ان کو اور ان کے متعلق اور پیشہ والوں کو جمع کر کے کہا، اے لوگوں، تم جانتے ہو کہ ہماری آسودگی اسی کام کی بدولت ہے۔ اب یہ جن کو بت فروخت کرتا ہے، جو لوگ اس سے بت لے کر پوری دنیا کے اندر یا اس پورے ملک یا شہر کے اندر سیل کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑا بزنس ہے اس کا، جس کے ساتھ بہت سارے لوگ اٹیچ ہیں۔ اب اس نے ان لوگوں کو بھی اکٹھا کیا، مندر کا پجاری تو یہ پہلے ہے، مندر کے ساتھ ریلیٹڈ لوگوں کو بھی اکٹھا کیا، اور اس نے بھی مقدس پالوس رسول کی مخالفت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ لیکن آج خدا کی قدرت دیکھیے کہ نہ وہ دیوی اس زمین پر آج آپ کو نظر آئے گی، اور نہ ہی وہ 7 عجائب میں سے ایک ایسا مندر دیوی ارتمس کا، سب ملیا میٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن پالوس کا نام آج بھی زندہ ہے، اور پالوس جس کی منادی کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں عبدالآباد زندہ ہوں، میں مر گیا تھا۔ بہت سا ایسا سلسلہ۔ اب اتنے بڑے شہر کے اندر جہاں پر بت پرستی کا گڑھ ہو، یسوع مسیح جب لیٹر لکھواتا ہے یوحنا سے تو سب سے پہلے افسس کی کلیسیا کے بارے میں لکھتا ہے، اور افسس کی کلیسیا کے بارے میں جو پیغام خدا دے رہا ہے اس میں یسوع مسیح اس کلیسیا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر جانتا ہوں کہ تم بدوں کو نہیں دیکھ سکتے، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا۔ اب جب نیا نیا انسان مسیحیت کے اندر آتا ہے، یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، تو اس کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر بڑا جوش ہوتا ہے، وہ اوور ایمان کے ساتھ یسوع مسیح پر اس وقت ٹرسٹ کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر جانتا ہوں کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہاں ایک محاورہ ہے کہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا ہے۔ کبھی رسولوں کو آزما کر تو دیکھو، خدا کے خادموں کو آزما کر تو دیکھو۔ اب آزمائش یہ نہیں کہ کسی عام طبی لحاظ سے اس کی
اور آزمانا ہے تو خادم کا روحانی لیول دیکھو، آزمانا ہے تو اس کا تعلیمی لیول دیکھو، آزمانا ہے تو اس کا رسمی لیول دیکھو کہ وہ مسیحی مذہب کے اندر کیا پرفیکٹ طریقہ سے آپ کو رسموں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، آپ کو اچھی تعلیم دے رہا ہے، آپ کی روحانی ترقی ہو رہی ہے۔ اگر یہ دو تین باتیں کسی عام ناگرک شخص کے زندگی میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ خدا اس سے پیار کرتا ہے اور وہ خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہو۔ اسی ویکھنے متھا ویکھ کے ٹکا لانے خادمان کا بھی جو چناؤ کرنا ہو، او بندہ ٹھیک ہے، آ بندہ ٹھیک ہے، اور پھر خادم جو ہے، خادم کی بات جب آئے گی اس کو آپ نے دل میں غصہ نہیں کرنا۔ کلام کہتا ہے کہ تو جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزمایا اور جھوٹا پایا۔ اب یہ جو رسول لفظ ہے، اس کے لیے جب آپ یونانی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں جہاں پر یہ اوریجنل لفظ متن کے اندر آیا ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اپاسٹولاس۔ یونانی زبان میں رسول کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اپاسٹولاس، جس کا معنی ہے ایلچی یا قاصد یا پیغام لے کر جانے والا، اور دوسرے لفظوں میں اس کا معنی ہوگا خدا کی طرف سے پیغام لانے والا۔ جو پیغام خدا اپنے رسول کو دے، وہ پیغام آگے دنیا تک پہنچے، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور یہ رسول کا لقب یا رسول کے معنی کیا ہے؟ بھیجا ہوا، قاصد، سندیش لے کر آنے والا، پیغام لے کر آنے والا۔ اب رسولوں کا دور تو اس وقت ختم ہو گیا، نبیوں کا دور اس وقت ختم ہو گیا۔ اب آج اگر اسی رسول کے برابر لفظ فرشتے کی بابت غور کریں، جو انگلش زبان میں اینجل کے نام سے جانا جاتا ہے، تو سیم اس کا بھی مطلب ہے فرشتے کا پیغام رساں، قاصد، بھیجا ہوا۔ اور پھر جب آپ خدمت میں آتے ہیں تو آپ کو بھی یہی لقب دیا جاتا ہے کہ آپ خدا کے قاصد ہیں، آپ یسوع مسیح کے بھیجے ہوئے ہیں، یسوع مسیح نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا کا ایلچی ہوں، خدا کا قاصد ہوں، خدا کا بھیجا ہوں۔ اب ان چیزوں کو چھوڑیے، صرف چند ایک حوالہ جات بائبل مقدس میں سے ذرا سلاطین کی کتاب نکالیے، وہاں پر آپ کو جھوٹ اور سچ کی کچھ مثالیں میں آپ سبوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سلاطین کی کتاب اس کا 13واں باب پہلی آیت سے لکھا ہے، اور دیکھو خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودا سے بیت ایل میں آیا اور یربام خور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا۔ تو اس چیز کی بابت آپ کو یہاں پر ملے گا کہ ایک شخص بیت ایل سے آیا، اور لکھا ہے کہ یربام یہودا کی سلطنت کا بادشاہ ہے، یہودا کی سلطنت کا بادشاہ یربام ہے، اور یہ مرد خدا بیت ایل سے آیا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ بادشاہ خدا کے حضور مذبح پر بخور جلانے والا ہے، یا یہ مذبح کی خدمت کاہن کرتے ہیں، اب یہ بادشاہ کرنے والا ہے، تو اس مذبح پر اسی شخص نے، یہ نبی ہے، اور اس نبی نے کہا کہ بادشاہ تیرا کام مذبح پر بخور جلانا نہیں ہے، کاہنوں کا کام ہے کہ وہ مذبح پر بخور جلائیں۔ اب وہ مرد خدا کہتا کیا ہے؟ اور خداوند کے حکم کے خلاف چلا کر کہنے لگا، اے مذبح، اے مذبح۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا۔ اب جب آپ اس باب کو پڑھتے جائیں گے، اس کی جو خاص آیات ہیں ان پر میں آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں۔ 8ویں آیت کی طرف آئیے، لکھا ہے کہ اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے
تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا، اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ ہوا ہے کہ تو روٹی نہ کھانا، نہ پانی پینا، نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے گا۔ اب یہ اس ہیکل میں آ کر بادشاہ کے خلاف کلام کرتا ہے، اور جب وہ کلام کرتا ہے تو کلام کرنے کے باوجود بادشاہ بخور جلانے سے باز نہیں آتا۔ ابھی بادشاہ نے مذبح کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا وہ اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ نہ سکا، اس کا ہاتھ وہیں پر ساکت ہو گیا۔ اب وہ اگر چلنا بھی چاہے تو ایسے چلے گا، بیٹھنا بھی چاہے تو ایسے ہی بیٹھے گا، اور یہ ایک نشان ہوگا کہ اس نے خدا کے گھر کی مخالفت کرنا چاہی اور خدا نے اسے یہ سزا دی، اور دنیا کے لیے یہ نشان ٹھہرایا کہ یہ خدا کا مخالف ہے، یہ خدا کے لوگوں کا مخالف ہے۔ اب جب اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا تو بادشاہ کہتا ہے مرد خدا اپنے خدا سے بات چیت کر، یہ میرا ہاتھ پھر سے واپس درست ویسا ہی۔ یہ مرد خدا وہاں سے نکل جاتا ہے ہیکل سے، بادشاہ کو پیغام سنا دیتا ہے، مذبح پھٹ جاتا ہے، ہاتھ کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ واپس جانے لگتا ہے، اس سے پہلے کہ یہ واپس جائے، خدا نے اس کو جب بھیجا تھا، خدا نے اس سے کلام کیا تھا کہ جا مذبح کے خلاف کلام کر، بادشاہ کو سمجھا۔ اور یہ جب جا کر کلام کرنے لگتا ہے تو اسے کہا گیا تھا کہ تو نے وہاں سے کسی سے پانی بھی نہیں پینا، روٹی بھی نہیں کھانی، اور نہ ہی کسی کے گھر میں جانا ہے، اور نہ ہی اس رستہ سے واپس جانا ہے جس رستہ سے تو آیا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں خدا نے بذات خود اس کو کہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ میرا حکم ہے۔ اب کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جب یہ نبی واپس جانے لگا تو اسی شہر کے اندر، اسی ہیکل کے ساتھ ریلیٹڈ ایک بوڑھا نبی ہے، ضعیف نبی۔ اس بوڑھے نبی نے کہ جو بچے ہیں ان کو اس معاملے کا پتہ ہے کہ آج ہیکل کے شہر میں کیا واقعہ ہوا۔ وہ آ کر اپنے والد کو کہتے کہ آج ایک نوجوان خادم آیا ہوا تھا، اس نے مذبح کے لیے بات چیت کی تو مذبح پھٹ گیا، بادشاہ کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ اب ایک ضعیف العمر مقامی شخص ہو تو اس کے دل میں آئے گا یار کتوں اٹھ کے آیا تو اتنے آ کے میری بھی حدا کرنے ہے، میں بڑی دیر تو اتنے خدمت کرنے آ جاتا ہے نا دل میں۔ تو وہ شخص بوڑھا نبی کہتا ہے او بچیو اور میرے کھوتے تے ذہین کسو، میں اس شخص دے کول جا۔ وہ جلد گدے پر بیٹھتا ہے اور اس نوجوان کو جا کر نہ کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے کہ یار تو نے تو بتایا ہی نہیں کہ میں یہاں پر آ رہا ہوں، چلو آؤ واپس گھر میں آؤ، پانی پیو، کھانا کھاؤ، اور پھر میں تجھے رخصت کروں گا۔ کہ اس شخص نے یہ 16ویں آیت کو پڑھے ذرا 13ویں باب۔ اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا اور نہ تیرے گھر جا سکتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ اس جگہ نہ روٹی کھاؤں نہ پانی پیوں، کیونکہ خدا کا مجھ کو یوں حکم ہوا ہے کہ تو وہاں کی نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، نہ اس رستہ سے ہو کر لوٹنا جس سے تو جائے۔ تب اس نے اس سے کہا کہ میں بھی تیری طرح نبی ہوں۔ اب یہ بوڑھا نبی کہتا ہے کہ میں بھی تیری طرح نبی ہوں۔ بڑے بوڑھے ایسے نوجوان قیادت کو، نوجوان خادموں کو نزدیک نہیں آنے دیتے۔ یہی حال یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ اب یہ بوڑھا نبی کہتا کیا ہے اسے؟ سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ میں بھی تیری طرح نبی ہوں، اور خداوند کے حکم سے ایک فرشتہ نے مجھ سے یہ کہا اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لوٹا کر لے آ تاکہ وہ روٹی کھائے اور پانی پیے، لیکن اس نے اس سے جھوٹ کہا، سو وہ اس کے ساتھ لوٹ گیا۔ اب جب یہ بوڑھا نبی یا بوڑھا خادم اس نوجوان خادم کی بات سنتا ہے، یہ اسے خدا کا پیغام بیان کرتا ہے کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ جس رستہ سے آیا ہے اس رستہ سے نہیں جانا،
کسی کے گھر میں نہیں جانا، نہ روٹی کھانی ہے کسی سے، نہ پانی پینا ہے۔ وہاں پر وہ نبی کہتا کہ منی خادمیاں، منی نبیاں تو بچہ آلے، تیرا تجربہ کوئی نہیں، اب منو بھی ہوں ایک فرشتہ نے کانے کی پھوک ماری ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے اسے، جھوٹ بول رہا ہے اسے، کہتا ہے کہ مجھے بھی خدا کی طرف سے فرشتہ کے ذریعے پیغام ملا ہے کہ اس نوجوان نبی کو اپنے گھر میں لے کر آ۔ اب جب آپ کا کوئی بزرگ، آپ کا کوئی سینئر آپ کے کسی کام کے اندر بات کرے گا تو آپ اسے بزرگ جانتے ہوئے یہ تسلیم کرنے کی کوشش کریں گے بوڑھا بندہ ٹھیک ہی آنا ہے، شاید خدا نے اس سے بات چیت کی، شاید خدا نے کوئی میرے لیے اچھا کیا ہو۔ نوجوان خادم اس بوڑھے جھوٹے نبی کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ لیکن جب وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آتا ہے، اس نے کھانا بھی کھایا، کھانا کھانے سے بھی خدا نے منع کیا تھا، اس نے پانی بھی پیا، خدا نے پانی پینے سے بھی منع کیا، اس نے اس کے گھر میں اترا، خدا نے کسی کے گھر میں جانے کے لیے بھی نہیں کہا تھا۔ جب اس نے کھانا وانا کھا لیا، پانی پی لیا، تو اسی بوڑھے نبی نے اپنے ہی گدھے پر اپنے بچوں سے کہا کہ زین کسو، اس کو دو، یہ جائے اپنے گھر میں۔ جب یہ اپنے گدھے کو پیش کرتا ہے نوجوان نبی کے لیے تو وہ ابھی تھوڑی دور میدانی علاقے سے ہو کر جا رہا ہے تو رستہ میں ایک شیر نے جھپٹ ماری، گدھے کو ایک خراج تک نہیں آئی، اس نے اس نوجوان نبی کو پھاڑ کھایا۔ اب نبی مرا پڑا ہے، وہاں پر پاس گدھا بھی کھڑا ہے، شیر بھی کھڑا ہے، شیر گدھے کو کچھ نہیں کہہ رہا، نبی مرا پڑا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے نزدیک کوئی نہیں جا رہا، سب اپنی اپنی راہ کی۔ اب اس نبی کو ضرورت تھی دوبارہ خدا سے بات کرنے کی، مرضی خدا کی معلوم کرنے کی کہ آیا خدا بندے نے تمہیں کوئی گل کی ہے کہ نہیں۔ اجڑا بندہ مینوں آکھن ہے اور نہیں مینوں بھی خدا ہی آکھے آ جا روٹی کھا پانی پی گھر چ ٹھہر۔ اور جب یہ مر گیا تو اس شخص کو جا کر اس کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جی وہ جڑا آیا سا جنا وہ تو اتنے مریا پیا ہے تے شیر بھی کول کھلوتا ہے۔ جب یہ بوڑھا نبی وہاں پر گیا، اس سے پہلے پیش گوئی ہو چکی تھی کہ تجھے قبر نصیب نہیں ہوگی اس نوجوان نبی کے لیے۔ جب یہ بوڑھا نبی وہاں پر گیا تو اس نے دیکھا کہ شیر کھڑا ہے، گدھا وہاں پر کھڑا ہے۔ جب بوڑھا نبی جاتا ہے شیر وہاں سے نکل جاتا ہے، شیر کا کام ختم ہے، وہ اس کی لاش کو گدھے پر ڈالتا ہے اور جو قبر اس نے اپنے لیے رکھی ہوتی ہے اس قبر کے اندر دفن کرتا ہے اور اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ جب میں مروں تو اسی قبر کے اندر اسی کے برابر میری ہڈیوں کو تم رکھنا۔ اب اس سے سبق ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے کہ بعض اوقات خدا کے پیغام کو کسی کے ذریعہ سے ہم رد کر دیتے ہیں، ہم خدا کی مرضی کو معلوم نہیں کرتے۔ خدا نے جب مقدس پالوس رسول کو پکڑا تھا تو وہ مسیحی لوگوں کا پروانہ لے کر ان کو مارنے کے لیے جا رہا کہ یسوع مسیح کا نور اس پر چمکا۔ اب جب اس پر نور چمکا ہے تو یسوع مسیح نے اسے مکاشفہ دیا کہ میں یسوع جسے تو تنگ کرتا ہے، میں یسوع جسے تو تنگ کرتا ہے، میں بقلم خود تیرے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں۔ اب اس کی آنکھیں اندھی ہیں۔ اب خدا کا بیٹا یسوع مسیح اسے پیغام دیتا ہے کہ 3 دن کی مسافت کے بعد جب تو اپنے مقام پر پہنچے گا تو تجھے اس مقام پر پہنچتے ہی ایک حنانیہ نامی شخص تیرے پاس آئے گا اور وہ تجھے ہاتھ رکھ کر آنکھوں پر دعا کرے گا اور تو بینا ہو جائے گا۔ اب جب خدا نے مقدس پالوس کو یہ بات کہی کہ آگے منزل پر ایک شخص تجھے ملے گا، اب جس شخص کی بابت خدا نے کہا وہ مسیحی ہے، خدا کا خادم ہے، اور وہ اس بات کے ڈر میں ہے کہ ساؤل یعنی پالوس جو ہے وہ کلیسیا کو مارنے کے لیے بچوں، ماؤں، عورتوں کو اریسٹ کرنے کے لیے بالوں سے عورتوں کو پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کر وہ گھر سے باہر نکالتا اور باندھ کر یروشلیم میں لے جاتا اور وہاں پر ان کا تماشا بنایا جاتا،
قتل کیا جاتا اور بچوں عورتوں بڑوں کے ساتھ مارنا ان کو مست ہے، لیکن کھیل کود کے انجوائے کر کے مارا جاتا۔ اب خدا نے یسوع مسیح نے اگلے شخص کو کیوں کدھر ڈاری نہ جائے کہ یہ تو مارنے والا ہی ہوں گیا تو یہ بارے خدا نے اس سے بھی کلام کیا کہ ایک شخص اندھا ہے، کلیسیا کو مارنے والا ہے، وہ یہاں پر آ رہا ہے۔ تو اس خادم حنانیہ کی بات کیا تھی؟ خداوند یسوع وہ شخص ہے جڑا تیرے لوگوں کو مارتا، تو مینوں ہی آکھن ہے کہ دعا کر کے چھتی چھتی میری بھی منڈی لا چھڑی تو لا چھڑی یا مینوں پھڑ دے۔ دو طرفہ کلام لازمی ہے۔ خدا نے اگر پادری اسطفنس یا پادری پیٹر پر میرے لیے کچھ ظاہر کیا ہے نا، تو لازم ہے کہ وہ مجھے بھی آگاہی دے گا کہ بندیاں دے دل دے وچ آ کے تیرے نال اے نہ گل کرنی ہے۔ اور پھر جب روح سے میلان ہوتا ہے اس وقت کبھی کام الٹا نہیں ہو سکتا۔ خدا دونوں اطراف بات کرتا ہے، دونوں اطراف آگاہی دیتا ہے، لیکن اگر آپ اس آگاہی کو لینا چاہیں۔ اس نوجوان نبی کی یہی غلطی تھی کہ یہ چپ چپیتے اپنے تو وڈے سینئر وڈے نبی نوں دیکھ کے یہ کہہ بیٹھا دل چ کہ یہ ٹھیک ہی جاندا پیا، بڈھا ہے، بڑا تجربہ ہے۔ یہ نہیں پتا کہ بڈھے لا چھوٹے چھڑ دیں تے کر بیڑا گرک چھڑ دیں کلیسیا۔ اس کی ایک ریزن ہے، خدا نے عمر کا ایک معیار ٹھہرایا ہے کہ مرد اس عمر تک خدا کی خدمت میں مصروف رہے۔ اگر اس عمر سے حصہ آگے بڑھتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ خدمت سے اس بڑی خدمت سے واپس آ جاؤ اور لک آفٹر کیا کرو، مشورہ جات کے ساتھ لوگوں کو اور نوجوانوں کو یا آگے جو لوگ ہیں ان کو موقع دو۔ اب اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے خدا سے پوچھا نہیں کہ اے خدایا تو نے اس بوڑھے نبی کو یا اس میرے سینئر خادم کو یہ بات کہی ہے، اگر خدایا تو نے یہ بات کہی ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سیدھا ہی بغیر خدا سے بات کیے کتاب مقدس میں لکھا ہے، پس تجربہ سے معلوم کرو کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ نواں جوش، نواں جذبہ، تو پھر انسان تھلے بھی بہت چھیتی ہوتا ہے جڑا بہت ہی جذباتی ہو جائے، بہت ہی اوور جذبات دے وچ آ جائے۔ اس کلیسیا دے وچ لکھا ہے کہ مگر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ شکایت کرے وہ کہتا ہے کہ میں تیرے صبر کو بھی جانتا ہوں کہ تو صبر کرتا ہے، تو محنت مشقت کرتا ہے، تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، تو ان جھوٹے رسولوں کو بھی دیکھ نہیں سکتا، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا ہے، مگر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ کتھے گیا وہ جذبہ؟ کتھے گئے وہ اٹھوائی خدا دے حضور گوڑیاں دے بات ہو؟ کتھے گیا ہر ٹائم اسے لگن چ رہنا وہ فلانے پنڈ باسی اتنے جانا ہے، اتنے ان پاویں بلایا بھی نہ ہوئے، انسان ایڈی ہوئے اتنے یسوع دے قصیدے پڑھنے نے آجو چلیے۔ لیکن وہی محبت کم ہونا شروع جب ہوتی ہے تو خدا آگاہی دیتا ہے کہ میں تو تواڈے صبر نہیں جاننا، میں تواڈی محنت و مشقت نہیں جاننا، میں یہ بھی جاننا کہ تسی بدکاراں نوں بداں نوں ویکھ نہیں سکتے، میں یہ بھی جاننا کہ تسی میرے نام دی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکے نہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں ان کو آزما کر جھوٹا پایا ہے، مگر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اگر تو توبہ کر کے پہلے جیسے کام نہ کرے گا تو میں آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں۔ چراغ دیوا بتی یا اس وقت مٹی دے دیوے جس کو روشن کر کے گھر میں روشنی کے لیے انسان ہے، کہتا کہ چراغ دان کو اس کی جگہ سے، اب دان کیا ہے؟ دان اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر چراغ رکھا جاتا ہے۔ اب دان ہے یہ
خدمت کے لیے چراغ مقرر کیا گیا. وہ کہتا ہے کہ اگر تو توبہ کر کے پہلو جی محبت چ نہیں آئے گا تو تیری خدمت جڑی ہے وہ تیرے کو واپس نہ. میں تیرے چراغ دان اس جگہ تو ہٹا دیاں گا کہ جدوں اسرائیل تتر بتر کیتی سی نا خدا نے کہ آج تک بھی سمیٹی نہیں جان دی پاویں چھاننے چھان کے کھڑ دو. آج بھی دنیا میں ملکاں دے وچ ہی اپنا اپنا ڈیرا ڈنڈا ٹھیا لا کے بیٹھے. اب ایک دوسری مثال ہے, ذرا نکالیے میرے ساتھ پہلی سلاطین کی کتاب اس کا 22واں باب. اب جب ہم اس 22ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس 22ویں باب کے اندر شاہ اسرائیل کے بادشاہ اخیب کی بات ہوگی. اور پھر ایک اور بادشاہ ہے جو دوسری سلطنت یعنی یہودا کی سلطنت کا ہے, یہوشفت. اخیب اور یہوشفت, اب یہ ہے یہودیوں کے بادشاہ, لیکن یہودیوں کی سلطنتیں دو ہیں, دو ملک ہیں. ایک اسرائیل کا بادشاہ اخیب ہے اور یہودا کا بادشاہ یہوشفت ہے. اور جب یہودا کا بادشاہ یہوشفت, اس 22ویں باب کی ہم پہلی آیت سے میں تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں. اور 3 برس وہ ایسے ہی رہے اور اسرائیل اور ارام کے درمیان لڑائی ہوئی. اور تیسرے سال یہودا کا بادشاہ یہوشفت شاہ اسرائیل کے ہاں آیا اور شاہ اسرائیل نے اپنے ملازموں سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ رمات جلاد ہمارا ہے پر ہم خاموش ہیں. اب میٹر کیا ہے؟ رمات جلاد ایک علاقہ ہے اسرائیل کا جس پر اس وقت بھی قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین نے. اور یہودا کی سلطنت کے یہ جہاں پر آج یروشلم کا دارالخلافہ ہے نا, اس کے باہر غزہ کی پٹی ہے. یہی غزہ کی پٹی کے ساتھ ساتھ 6 شہر اور ہیں جو جس کا نام جاد ہے. اگر آپ جاتی جونیئر کو دیکھیں تو وہی فلسطینی اور جاد کے شہر کا تھا. یہ 6 یا 5 شہر جو ہیں فلسطین کے اس وقت بھی اس دور قدیم کے اندر سے یہ لڑائی آپس میں جنگ ہوتی آ رہی ہے. اب یہ دونوں سلطنتوں کے بادشاہ اخیب اور یہوشفت جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پر میٹنگ کال کرتے ہیں. یہوشفت کہتا ہے کہ بادشاہ شاہ اخیاب تم نبیوں سے پوچھ لو کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم چڑھائی کریں یا نہ کریں, اپنی جگہ سے قبضہ چھڑوائیں یا نہ چھڑوائیں. اب یہاں پر اخیب کے پاس 400 نبی ہیں جو اس کے دسترخوان پر کھاتے ہیں اور ہر روز جھوٹی نبوت کرتے ہیں. کرائے کے نبی, کرائے کے خادم ہر روز جھوٹی نبوت کرتے ہیں. اب یہوشفت اسے کہتا ہے کہ انہاں نبیوں تو علاوہ کوئی نبی تھے. دوسرا بادشاہ کہتا ہے کہ ان نبیوں کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں کہ جو کوئی پیش کوئی کر سکے. اے تے روٹین دے توتا رکھنے جو تیری بڈھی نے کان چ پھونکنا ہے, اے نہ سویرے آ کے قوم اگے آکھنا خدا نے فرمایا تھا ایسا کرو. اب وہ بادشاہ یہوشفت کہتا ہے انہاں 400 نبیوں تو علاوہ کوئی نبی نہیں تھے. اب وہ بادشاہ کہتا ہے, ذرا اس کو آگے پڑھے 7ویں آیت کو, لیکن یہوشفت نے کہا کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی نبی نہیں ہے تاکہ ہم اس سے پوچھیں. شاہ اسرائیل نے یہوشفت سے کہا کہ ایک شخص عاملہ کا بیٹا میکایا ہے تو صحیح جس کے ذریعہ ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہے؟ میکایا نبی. وہ کہتا ہے کہ میکایا سے ہم پوچھ سکتے ہیں. ایک اور نبی ہے یہاں پر جس کا نام صدقیہ نبی ہے. اب صدقیہ نبی جو ہے وہ بادشاہ کے ساتھ ملا ہوا ہے. 400 تو پہلے ہی ملے ہوئے ہیں. اب جو نیوٹرل نبی ہے وہ بھی ایک مل جاتا ہے صدقیہ کہ بادشاہ کے ساتھ مل جاتا ہے. اب یہوشفت کہتا ہے کہ وہ میکایا نو ساتھ. اب ایک وفد بھیجا گیا اس نبی کو بلانے کے لیے, وہ بھی نوجوان نبی ہے. اب وہ نوجوان نبی کو جو وفد لینے گیا ہے جب اسے لے کر آ رہا ہے تو وہ وفد کہتا ہے کہ سارے بادشاہ دی جاجا کار کرنے نہیں,
400 नबी वखरे नहीं, सदकिया नबी वखरा। बादशाह का कोई मूड ना खराब कर दई, जो गल उन्हें की है तू ही वही जाके कर दे, बादशाह की जायकार हो जाएगी तेरी। अब मिकाया को जब रस्ते में ये पट्टी पढ़ाई जा रही है कि जो दूसरे कहते हैं तुम भी बादशाह से वही कहो, बादशाह को पैसे ले, दाद वसूल कर। अब मिकाया नबी जब उस दरबार में पहुंच जाता है, सिदकिया नबी ने वहां पर पेशगोई की थी उसके आने से पहले कि बादशाह तू चढ़ाई कर तो तू जीत जाएगा। लेकिन मिकाया को खुदा ने एक खास पैगाम दिया है। जब ये नबी वहां पर पहुंचता है तो अखियब के तेवर बदलते हैं, क्या नबी आ गया है, ये तो मेरे खिलाफ ही बोले। अब नबी से जब यूसुफ और शाह अखियाब ने कहा जी जनाब अली ये सारे अपनी अपनी पेशगोई नबूवत कर चुके हैं, आप इस मैटर के बारे में क्या कहते हैं। अब नबी ने रवाजे तौर पर ये कहा वो बात बताओ जो तेरे साथ खुदा ने कलाम किया है, वो बात यहाँ पर कर। अब वो कहता है कि बादशाह अगर मैं वो बात कर दूं चलो फिर मैं वो बात करता हूं। 11वीं आयत में लिखा है और कनाना के बेटे सिदकिया ने अपने लिए लोहे के सींग बनाए और कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है तू इन अरामियों को मारेगा जब तक वो नाबूद ना हो जाए। अब ये उस नबी की पेश गोइया जो बादशाह के साथ मिल गया हुआ है, 400 नबी पहले ही उसके साथ मिले हुए हैं। अब सिदकिया ने एक लोहे का सींग बनवाकर, उस वक्त लोग किसी ना किसी तस्वीर, किसी ना किसी निशान के जरिया बातचीत करते थे लोगों से या बादशाहों से। इसने एक लोहे का सींग बनवाया है और किताब मुकद्दस में लिखा है कि इसने और लिखा है कि फाटक के सामने खुली जगह पर अपने तख्त पर शाहाना लिबास पहने हुए बैठे थे और सब नबी उनके हजूर पेशगोई कर रहे थे। और कनाना के बेटे सिदकिया ने अपने लिए लोहे के सींग बनाए और कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम अरामियों को मार भगाएगा। लोहे के सींग इस बात की दलालत है कि तुम जीत जाओगे, तुम फतहमंद होगे। लेकिन खुदा उनको फतहमंदी नहीं देना चाहता था, खुदा उनको सरबुलंद नहीं करना चाहता था। उस मिकाया नबी के जरिए से जो बात की 12वीं आयत से हम पढ़ते हैं और सब नबियों ने यही पेशगोई की और कहा कि रामात जलाद पर चढ़ाई कर और कामयाब हो क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। और उस कासद ने जो मिकाया को बुलाने गया था उससे कहा कि देख सब नबी एक जुबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं, सो जरा तेरी बात भी उनकी बात की तरह हो और तू खुशखबरी ही देना। मिकाया ने कहा खुदावंद की हयात की कसम जो कुछ खुदावंद मुझे फरमाए मैं वही कहूंगा। सुबह जब बादशाह के पास गया और उसने जो पेशगोई की 17वीं आयत के अंदर देखिए, तब उसने कहा कि मैं इस्राएल को और उन भेड़ों की मानिंद जिनका चुपान ना हो पहाड़ों पर परागंदा देखा और खुदावंद ने फरमाया कि इनका कोई मालिक नहीं, सो वो अपने घर सलामत लौट जाए। अब इस शख्स ने, इस नबी ने, एक नबी जिस पर ट्रस्ट किया गया, वो लोहे के सींग दिखाकर कहता है कि खुदा आपको फतेहमंद करेगा, आपको सरफराज करेगा। अब इस नबी ने जो बात की तो इसने खुलम खुला कहा कि मैं इस्राएल के पहाड़ों पर इस्राएल के लोगों को परागंदा मारे मारे फिरते हुए देखता हूं जिनका कोई मालिक ना। अब बादशाह ने जब ये पेशगोई सुनी तो 18वीं आयत में लिखा है कि तब शाह इस्राएल ने यूसुफ से कहा, बादशाह दूसरे बादशाह से कह रहा है कि मैंने तुझको बताया नहीं था कि ये मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशगोई करेगा। उन्हें 400 एकड़ नबियां ने ज़हन च रखे हैं जेड़े मुतवातिर झूठ बोल रहे हैं। और दूसरे बादशाह से कहता है कि मैंने तो तुझे पहले कहा था कि इन्हें मेरे लिए कभी चाची की गल नहीं की थी।
ایتے بدی دی پیش ہوئی کر رہے ہیں، شکست دی پیش ہوئی کر رہے ہیں، تب اس نے کہا اچھا تو خداوند کے سخن کو سن لے۔ میں نے دیکھا اب یہ نبی ان حالات کو بادشاہوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ میں ویکھیا کی یا خدا نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے داہنے اور بائیں کھڑا ہے۔ اب اس نبی کی بابت دیکھیے، اس نے بھی سچائی کے دامن کو نہیں چھوڑا، اس نے بھی وہی بات کی جو خدا کی بات تھی۔ صدقیہ نے وہ بات کی جو خدا کی بات نہیں تھی، 400 نبیوں نے وہ بات کی جو خدا کی بات نہیں تھی، صرف اس ایک نبی نے خدا کی بات کی۔ تو اس نے جب کہا نا کہ بادشاہ تم مر جانا ہے، انہیں پھڑ دو، لے جاؤ جلا دو زندان دے وچ تے آ میں چلا جانے دے تے پتر مینوں واپس آ لان دے تے پھر میں تینوں آندا بادشاہ آوے گا تے تاں مارے گا نا، تم آویں ہی نہیں واپس۔ یعنی خدا کے لوگوں پر اتنے بڑے مکاشفات خدا قبل از وقت کھولتا ہے، پہلے سے بتاتا ہے، لیکن ہم اس کی بابت اتنا زیادہ غور و خوض نہیں کرتے۔ ہم اس کی بابت اتنا زیادہ۔ آخری ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ نکالیے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کے ہم 28ویں باب کو دیکھیں گے۔ یہ صرف آخری حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، 28واں باب۔ اب یہاں پر بھی بادشاہ اور نبیوں کا سلسلہ آپ کو ملے گا، اور یہ یرمیہ نبی کا سلسلہ ہے۔ اب یہاں پر ہوا کیا کہ یہاں پر بھی نبی جمع ہے، یہاں پر بھی نبی جمع ہے بادشاہ کے حضور، اور یروشلم یعنی یہودا کی سلطنت اسیر کر کے بابل کے اندر جا چکی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب بابل کے اندر ان کو اسیر کر کے لے گئے تو یہ 3 سٹیپ کے اندر اسیری ہوئی۔ پہلی دفعہ چند لوگوں کو لے گئے، پھر دوسری دفعہ وہ لوگوں کو لے گئے، پھر وہ تیسری دفعہ آ کر انہوں نے پورا کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اب جب یہ لوگوں کو پہلی دفعہ لے جاتے ہیں تو پیچھے جو بادشاہ ہے جو بابلیوں کی طرف سے مقرر ہوا وہ چالیں چل رہا ہے۔ اب ایک نبی آ کر کہتا ہے کہ بادشاہ اینا چند دنوں تے چند مہینوں دے وچ ہی اوتھے جڑے بندے اسیر ہو گئے واپس آ جائیں۔ اب یرمیہ نبی وہاں پر جب جاتا ہے، خدا نے اس سے کلام کیا کہ تو جا، تو ان کو بتا۔ اب یرمیہ نبی نے کیا کہ اس نے اپنی گردن کے اوپر جانوروں کا جوا ڈال لیا، پنجالی گل چ پا لئی تے جا بادشاہ دے محل دے سامنے کبا ہو کے کھلو گیا ہے۔ اور جو شکست کی علامت ہے، جو بوجھ کے تلے غلام ہونے کی علامت ہے، جیسے اس نے لوہے کے سینگ بنوا کر وہاں پر لے گیا کہ تم جیت جاؤ گے، یہ جوا پا کے آ گیا کہ ہار جاؤ گے، غلام بن جاؤ گے۔ اب جب یہ جوا ڈال کر وہاں پر کھڑا ہے اور پکار رہا ہے خدا کا کلام کہ تمہاری 70 سال کی اسیری جو ہے وہ بالکل مقرر ہو چکی ہے۔ اب حننیہ نبی ہے وہاں پر جو بادشاہ کی طرف ہے، اور بڑے کالو کال پھونپا کردہ ہوندہ ہے، اور تو جوا لاندہ ہے، چک کے ماردہ کروڑ پڑھ کے پرا مارتا ہے، اور جھوٹ بولنا، جھوٹی نبوت کرنا شروع کرتا ہے۔ خدا نے جوؤں کو توڑ ڈالا ہے، خدا نے آزاد کر دیا ہے، تھوڑے ہی عرصہ میں، تھوڑے ہی وقت میں اسرائیل واپس آ جائے گا، غلامی سے واپس آئے گا۔ لیکن جب اس سے جوا توڑ دیا گیا تو پھر اس وقت نبی بولا، آئے بادشاہ میں انہاں اپنی کھڑوں سے کھلوتیاں بھی کھڑی بس آنی والے نے ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اسرائیل کی آبرو لوٹیں گے، وہ اسرائیل کے مال کو لوٹیں گے، اسرائیل کی عورتوں کی عزت پامال کی جائے گی، بچوں کو قتل کیا جائے گا، اور یہ بازار اور گلیاں لاشوں سے بھر جائیں گی۔ اس بادشاہ نے بھی کہا پھڑو ہے یہ تو گلیں کٹھیاں کرن دیا، کبھی چاج دی گل انہیں بھی نہیں کی۔ اب اس کو بھی پکڑ کر زندان میں ڈالا گیا،
ابھی نبی کو زندان میں ڈالا گیا ہے یا حوالہ پایا گیا تو ادھروں حملہ شروع، اور بابل دا بادشاہ بھی گھوڑے رتھاں تے بیٹھ کے چاڑا ہے، اور اس نبی نے بار بار اسے بتایا جاتا اے ہون شہزادیاں ریسٹ ہو گئی ہیں، اے ہون سورمے نوں نہ پھڑ دیا، اے ہون سونا لٹن لگ پے نے، اے ہون بادشاہ قابو آ گیا، اے بادشاہ قابو آ گیا تو مینوں بھی باہر کڈو۔ اور نبی باہر آیا، اسے لایا گیا، جو کہ نبی کہا تھا کہ میں تینوں اپنی آنکھاں نہ ویکھنا نوں پھڑ کے لایا۔ دوسرے نے کہا کہ بادشاہ کہتا ہے کہ انہوں پھڑ کے رکھو، میں جنگ جیت کے آؤں تو پھر اتنا دو ہاتھ کرنا، جنگ تے چل رہا ہے، واپس آئے گا تو تاں ہی دو ہاتھ کریں گے۔ یعنی خدا نے اپنے لوگوں کو اپنے کلام کی برکت دی ہے اور وہ نازل کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے، آپ کو آگاہی دیتا ہے، آپ کو مختلف نشانوں کے ذریعہ سے، مختلف خادموں کے ذریعہ سے، مختلف وقوعات آپ کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ ان وقوعوں سے سبق سیکھو، ان وقوعوں کو بھانپو اور اپنی روشوں کو درست کرو۔ اور اسی طرح نئے عہد نامہ کے اندر جب ہم آتے ہیں تو مقدس پالوس رسول جو ہے اس نے رسالت کے درجے کے اوپر آ کر دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کے 11ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کا ہم شکل بنا لیتے ہیں، کاپی، نقل مکانی۔ کہتا ہے کہ انجن دے کلیسیا چ رسول اٹھ پے نے جڑے جھوٹے نے تے دغا بازی دے کام کردے نے تے اپنے آپ نو مسیح دے رسولوں دا ہم شکل بنا لیندے۔ اگلی آیت چ پڑھو ڈاکٹر صاحب، اگلی آیت چ لکھا تے ایدے چ کیڑی وڈی قباحت ہے کہ شیطان بھی اپنے آپ نو نورانی فرشتے دی امانت بنا کے تواڈے کول آ کے گل کردا، تسی آندو رب گل کرن دے۔ یہ دوسرا کرنتھیوں 11واں باب 13ویں اور 14ویں آیت کے اندر یہ دونوں حوالہ جات آپ کو مل جائیں گے کہ رسول مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بن کر 2 نمبر کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ آگے کہتا ہے کہ اسی طرح ابلیس روحانی فرشتے کی شکل دھار کر آپ کی زندگی میں آ کر آپ پر ظاہر کرتا ہے کہ میں ہی ہوں۔ اور جب آپ اس ابلیس کو جس نے اپنی شکل بدلی ہوتی ہے، جب وہ آتا ہے، لکھا ہے کہ ابلیس اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کی مانند بنا کر آپ کے پاس آ جاتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو صبح ہم کہتے ہیں چٹے رنگ دا چوگا پایا سی، اودے ہاتھ چ بائبل سی، انہیں مینوں پھڑ لیا، میرے سر تے ہاتھ رکھیا، آکھیا جا پتر جا کے منادی کر۔ وہ کڈا پیڑا بابا سی جن یہ نہیں آکھیا کہ پتر پہلو پڑھ لے تے پھر منادی کر، پڑھ پڑھی تے وقت نوں پڑھی، تر پینے اسی قائد رہنمائی کر۔ اس سے پہلے قائدانہ صلاحیت خدا آپ کو دیتا ہے، لیکن محنت آپ کی ہے کہ آپ ان قائدانہ صلاحیت کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں۔ اور جب آپ بائبل کے نالج سے واقفیت رکھتے ہوں گے، جانے جاتے ہوں گے، اس وقت آپ اپنی خدمت کی حدود کو، آپ اپنے سٹیٹس کو بڑھا سکیں گے، آپ اپنی حدود کو بڑھا سکیں گے۔ اور یہ کام کس کا ہے؟ خدا آپ کو بڑھا رہا ہے، خدا آپ کو سر بلند کر رہا ہے۔ نہیں تو کہنے والے دے کہنے پھڑ کے رکھ میں ہوں مار کے آیا، تے اگو جواب دینے والے بھی کہنے پتر واپس آئے گا تے تاں ہی کچھ کہے گا۔ یعنی اسے خدا پر ٹرسٹ ہے، خدا نے جو بات کی ہے وہ اس سے ٹلے گا نہیں۔ اب جس نے یہ جوا توڑ ڈالا تھا، خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، آگے تو لکڑی دا سی نا، کام تھوڑا ڈھیلا سی، ہن لوہے دا جوا پئے گا، ہن ڈبل وزنناک ہو کے میں تہاڈی پھینٹی لانی۔ یعنی لکڑی کجا تے لوہا کجا۔ اسی بعض اوقات اپنیاں گلاں تے اپنیاں حرکتاں دی وجہ تو خدا نو غضبناک کر چھڑنے۔ خدا میں ایک چھوٹی جی مثال دینا چاہوں گا، ایک چھوٹی جی کمپلیکیشن ہے۔ فرض کیا یہ آج ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ مثال دے رہا ہوں، سب بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ خدا کا کلام سن رہے ہیں، اور اس میں یہ سنجیدگی خدا کی طرف سے بھی ہے، اور بعد میں جو سنجیدگی کا جو تعین ہے وہ پادری کی طرف سے بھی ہے۔ آپ کے دل میں ہے کہ جے اتنے انہیں کھڑکنا شروع کیتا، فضول گجا ماریاں ہسے دے پانچ سب کی کیا ہے،
اور خدا نہ خوف کرو، پادری نہ لگو، انہیں تو کہیں رہنا جی درست ہو جاؤ، درست ہو جاؤ، درست ہو جاؤ۔ آج اگر آپ ایسے میٹنگ کر رہے ہیں، یہ آپ کی ریگولر اتوار کی روٹین ہے کہ آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا کی عبادت کریں۔ اگر کسی عبادت میں آپ کا پاسٹر نہیں تو پھر آپ کی عبادت کا ماحول کیا ہوگا؟ بدل جاتا ہے۔ ایسوسیٹس، دوسری کیبنٹ وہ بھی اگنور کرتی ہے۔ جب خدا موجود ہے، اس کا خادم موجود ہے، وہ لوگ بڑے ڈرتے ہیں کام دے ہیں۔ جب وہ نہیں موجود پھر خدا نے بھی نہیں دیکھنا کہ وہ کیا ہے کہ نہیں، اسا وہی الٹ حرکتاں اپنے انسان دی جڑی سر تو لے کے پیراں تک دی باڈی لینگویج ہے نا، یہ خدا نو ناراض کرتی۔ شاید تہاڈیاں اکھاں خدا نو ناراض کردیاں، شاید تہاڈے ہاتھ خدا نو ناراض کردے ہو، شاید تہاڈا دل خدا نو ناراض کردا ہوئے، شاید تہاڈا دماغ جڑا غلط منصوبے تے غلط سوچا سوچدا ہے، وہ تہانوں شاید آپ اس وقت سینئر ہے تو دل کرے عبادت جی نہیں پھر دے ہوئی۔ اور بھائی ہم خدا کے خادم ہیں، خادم چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہے خادم، خادم چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہے خادم، خدمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہے وہ خدمت ہی۔ تو پھر ایک بار آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کو اوبے کر رہے ہیں، جب وہ موجود نہیں ہے دوسرے ٹائم آف پیریڈ میں آپ کیوں اپنی اس چیز کو چھوڑ گئے؟ ایسے خدا خوش ہوگا؟ خدا تو کہے گا اتوار کو کی سپ سنگ جانا جے، جمعے والے دن تسی اپنی اپنی من مانیاں کرتے ہوں گے۔ خدا اپنے گھر کے غیرت رکھتا ہے اور لکھا ہے کہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، غیرت مند خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں میں ان کو باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ میں ہزاراں تے رحم کرتا ہوں۔ اسی چند لمحات دی سنجیدگی دے وچ آن دے لئی اس سنجیدگی نو توڑ کے اپنے 2 گھنٹیاں دی برکت نو پھوک نہ اڑا چھڈے۔ لیکن خدا جب چنتا ہے تو وہ آپ ایسے ہی دیکھ لی۔ جب یہ کلیسیا ابتدائی یسوع مسیح کے آسمانوں پر جانے کے بعد جب یہ کلیسیا بلڈ ہونا شروع ہوئی تو کتاب مقدس اعمال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے 7 نیک نام اشخاص کو جو ہے وہ چن لیا، اور ان 7 نیک نام اشخاص جو ہے اس کا آپ کو اعمال کی کتاب کے اندر ذکر ملے گا۔ اور ان 7 لوگوں میں کون کون تھا؟ سب سے پہلے سرفرست تھا استفنس، جس کو بعد میں مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ پھر دوسرا تھا فلپس، اس کی بیٹیاں، اس کا پورا خاندان خدا میں ہے، بیٹیاں نبوت کر رہی ہیں۔ ساڈیاں بیٹیاں نبوت جس دن کرن گیاں تے خدا دا شکر ہے، لیکن نبوت تو علاوہ کوئی نہ کرے۔ اگر آپ خدا کے کاموں کو نہیں کر سکتے تو میرے بلیس دے کاماں نوں نہ کرو، او دا بھی دل نہ رکھو، ادھر دا نہ او دا کرو نہ ادا کرو، بہ جاؤ۔ وہ آندا ہے کہ کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، یا ٹھنڈے پہ جاؤ یا گرم ہو، تے جے نیم گرم ہو گیا آندا میں منہ چوں کاٹ کے باہر مار۔ جب آپ سرد ہیں، بالکل پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ کے لیے بحالی ہے، آپ کے لیے توبہ کا موقع ہے۔ لیکن جب آپ نیم گرم ہو چکے ہیں، نہ آپ میں سردی ہے نہ آپ میں گرمی ہے، انہوں کہندے نے 2 کشتیاں دے پیر رکھن والا 2 دلا بندہ، اس کی بابت خدا کہتا ہے کہ میں اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں اور وہ انسانوں کے پاؤں تلے روندا ہے۔ اب یہاں پر اسٹیفنس، فلپس، اور پھر ایک شخص ہے بڑا ہی پالوس رسول کے ساتھ اس نے مشنری سیلاس۔ اب یہ 7 اشخاص جو ابتدائی ٹائم میں چنے گئے، ان کی ڈیوٹی کیا ہو سکتی تھی کہ یہ نظر رکھیں کلیسیا کے اندر کوئی بھوکا تو نہیں، یہ نظر رکھیں کلیسیا کے اندر کسی کے پاس
کپڑے تو موجود ہیں یا نہیں. یہ نظر رکھیں کہ جب کلیسیا جمع ہوتی ہے کوئی جتی نہ چوک کے لا جائے. جتیاں بے ترتیب پہ ہیں تو انہوں نے ترتیب کر دی. ان کا کام تھا کہ کلیسیا کے لیے کھانے کا ارینج کرنا, کلیسیائی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے ان 7 اشخاص کو نامینیٹ کیا گیا. ان کو شاگردوں نے, رسولوں نے ہاتھ رکھ کر خدمت پر مخصوص کیا, اور اسے کہتے ہیں ڈیکن کی خدمت, ابتدائی خدمت. اس سے پہلے وہ شاگردیت میں آئے, شاگردیت کے بعد ان کو ڈیکن یعنی خدا نے خدمت کے لیے ان کو چنا. ان کی خدمت کیا ہے, انہوں نے چوننے ساری کرنی نا, سردار کا اندر لباس پا کے گلا کیا ہے, جا جتیاں ٹھیک کر کے. آج لوگ آدھے نے میں خادم ہاں تو میرا خادم نہیں آتا اتنے باہر کھلو, وہ تو کھڑا ہونا ہے, میں کھڑا ہوں تو تم بھی ہو. لک آفٹر کرو کلیسیا کو. کلیسیا کے نگہبان خدا نے, یہ بھی نگہبان ہے, یہ بھی نگہبان ہے. کلیسیا کے نگہبان خدا نے ٹھہرایا ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ بدن تو ایک ہے لیکن اس کے اندر اعضاء الگ الگ ہیں. اگر آج آپ کہیں کہ میں اپنے ہاتھوں کا کام ان پیروں سے کر سکوں تو کبھی نہیں ہو سکے گا. اگر آپ کہیں کہ میری آنکھیں سوچنا شروع کریں, یہ سوچنگیاں نہیں ہے, ویکھنگیاں بس, سوچے گا دماغ دے لی. جو اعضاء جس کام کے لیے ہے اس نے وہی کام کرنا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ خدمت تو ایک ہے لیکن جو خدمتیں سونپی گئی ہیں اس خدمت کے دائرے میں رہ کر آپ اپنے خدا کو بھی خوش کر سکتے ہیں, آپ اپنے خادم کو بھی خوش کر سکتے ہیں, آپ اپنی کلیسیا کو بھی خوش کر سکتے ہیں. اب استفنس کا دیکھیے کہ اس نے ایک جوتیاں اٹھانے والی خدمت سے 100% سرفرازی حاصل کی, اور ایک خدا کا بڑا خادم جو کراؤڈ کے اندر واز کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں جو پھاڑ دو. جب اس کو پکڑا جاتا ہے تو وہ چپ نہیں رہتا, وہ کہتا ہے کہ میں مارو, لیکن وہاں پر وہ 2 باتیں کرتا ہے. کہتا ہے کہ خدایا آ جڑے میری کوٹ پھنڈ کرن رہے نے یا سنسار کرن رہے نے, انہاں دا گناہ پہلے نمبر تے انہاں دے ذمہ نہیں ہونا, یہ نہیں جانتے کی کرن رہے. اس استفنس نے نمونہ کتوں لیا ہے, مسیح اپنے کو. مسیح نو ہی تھپڑ پہ رہے سن, تھک رہے سن, چنا مار رہے سن, نیزے مار رہے سن. کہ مسیح نے بھی صلیب دے اتے علانیہ کیا کہ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے. ہر غلطی کی معافی ہے. انسان کو بیٹیوں سے غلطی ہو جاتی ہے, بیٹوں سے غلطی ہو جاتی ہے, بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے. کیا آپ ایک والدین ہوتے ہوئے آپ کی بیٹی یا بیٹا کسی شرارت یا کسی غلط کام پر آپ سے معافی مانگے تو تسی کی کرو گے؟ جلادا نو آپ کو نہیں یہ تو لا چھڑو. آپ معاف کرتے ہیں اپنے بچوں کو. اسی طرح خدا بھی معاف کرتا ہے, اور معافی اس وقت صادر ہوتی ہے جب کوئی ایک غلط کام کرنے والا آئے اور کہے کہ خداوند مجھے معاف کر, تب ملتی ہے. اے نہیں کہ گھر بیٹھے رہنا تے چنگی منجی میٹنگ جاری رکھنی تے پھر رکھنا اسی تے گناہگار ہاں خدا سانوں. اور آپ جب بھی کہو گے گناہگار کہو گے, اسی آپ ہی گناہگاری دا پیچھا نہیں چھڑنا چاہتے. تساں اکثر ویکھیا ہوئے گا کسی بندے نے تسی تھوڑی جی عزت دے لو نا, یا وہ گوڈیاں نوں ہاتھ لان دی کوشش, وہ نہیں اسی تے بڑے گناہگار ہیں. یار تو کرسچن ہو کے کیندیاں گلاں کرن دے ہیں. اور مسیح نے جڑا کفارہ دیتا ہے, خون ڈولیا ہے, وہ کاد نہیں دیتا ہے گناہوں کی معافی. اسی جے اس روٹین منہوں ہی نہ بھلاں گے, دلوں نہ بھلاں گے, روز ہی یاد آواں گے کسی نہ کسی طریقے میں تے بڑا گناہگار ہوں, تے پھر تو نیکوکار کدھروں گے؟ آپ کی نیکیاں کہاں پر ہیں؟ کیوں آپ اپنے کو ہر روز ڈیگریڈ کر کے کہتے ہو کہ میں گناہگار ہوں؟ آپ مسیح کو ترک کر رہے ہو. مسیح کس لیے آیا؟ مسیح پر ایمان کس لیے رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہو نا کہ جہان کا بھلا دنیا کا گناہ میرا گناہ مسیح نے چک لیا, تو پھر بات جو اپنے آپ گناہگار کیوں آنا؟ اور گناہوں کی معافی تو آپ کو مل چکی ہے. تو کوئی بھی گناہ ہے
وہ مسیح کے اتنے سٹ دیتا ہے کہ نامینیٹ کر کے، لیکن اس تو بعد کی گل ہے گناہ کرنا چھڑ جاتا انسان جدو خدا کو کوئی معافی شافی منگتا ہے، خدا کو معافی منگن تو بعد انسان گناہ کرنا چھڑتا نہیں، لیکن کی مقدار گھٹنی شروع ہو جاتی ہے، اور جدو بھی کتے وہ غلطی خطا کرتا ہے ڈگتا ہے، وہ خدا دے حضور آ کے وہ کو معافی منگتا ہے، اور تاں یہ ہے کہ صادق جڑا ہے 70 باری ڈگتا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جیکر جڑا گناہ گار ہے وہ جدو ڈگتا ہے وہ ڈگے ہی رہتا ہے، انہوں کوئی اٹھانا نہیں دے۔ آپ صادق ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ مسیح کا بدن ہیں، مت کیجئے تذلیل اپنی، جب آپ اپنے آپ کو تشہیر کر کے کہتے ہو نہیں میں بڑا بڑا گناہ گار ہوں۔ انسان بدکار تھا، جب مسیح نے آ گیا تو اس کی بدکاری ختم ہو گئی ہے، جنہوں نے دلوں ختم کی تھی ہے، اور یہ وہی زبور ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ اپنے پترا ہوتے جیا ترس پتا ہے کھاندہ، اور لکھا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو ایسے دور پھینک دیا ہے جیسے مشرق اور مغرب جو ہے وہ آپس میں کبھی سمتوں کے طور پر مل نہیں سکتے، یعنی تواڈے نیڑے نیڑے گناہ نہیں پھٹک سکتے، کہتے خدا پھر پھڑ کے نہ لے آکے تواڈے بوجھ پا دے کبھی کہ نہیں آگا، اس نے ایسے مشرق مغرب کی طرف پھینک دیے ہیں تاکہ آپ پھر سے اس گناہ کی دلدل میں دھنس نہ جائیں۔ سو خدا نے آپ کو شاگردیت کی خدمت دی ہے، خدا نے آپ کو ڈیکنس کی خدمت دی ہے، خدا نے آپ کو ایلڈرز کی خدمت دی ہے، خدا نے آپ کو ایسوسیشن کی خدمت دی ہے، خدا آپ کو فنانس کی خدمت دیتا ہے، خدا آپ کو جنرل سیکرٹری کی خدمت دیتا ہے۔ یہ خدا کا کام ہے اور اس کے لوگوں کا چناؤ ہے کہ وہ کیسے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ تم بھی اپنے ان لوگوں کے ساتھ مل کر ویسا ہی خدا کا جلال ظاہر کرو جیسا ابتدا سے خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے، اور آج کے اس پرفضل کلام کے ذریعے سے ہم سب کو اپنے گھر